بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالستار ایدھی اور لاش کا رونا۔ ایک ایسے لاش کی کہانی جسے دیکھ کر عبدالستار ایدھی بھی رو پڑے۔ ایک دفعہ براہ راست انٹرویو میں اینکر نے عبدالستار ایدھی سے پوچھا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشوں کو غسل کو کفن دے کر دفنایا ہے، تو کیا کبھی کسی لاش کے دہشت ناک حالت یا تشدد شدہ لاش دیکھ کر آپ کو کبھی رونا بھی آیا؟ یہ سوال سن کر ایدھی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھ کھولتے ہی بول اٹھے کہ میں نے بہت سی تشدد شدہ لاشیں دیکھی ہے اور بہت سی ایسی لاشیں دفنائی کہ جن کو انسان دیکھنے سے اتنا ڈر جائے کہ کئی دن تک اسے نیند نہ آئے، لیکن مجھے کبھی ایسی لاش پر رونا نہ آیا، جبکہ میری زندگی میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جس لاش کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی اور میں چلا کر رویا۔ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی پروقار لگ رہی تھی، مگر اب وہ صرف ایک لاش تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسا خوبصورت لباس پہنے یہ نورانی چہرے والی لاش لاوارث کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے رضاکاروں کو بلایا جو لاش لے کر آئے تھے۔ ایدھی صاحب بھی کچھ سوچتے ہوئے بولے، ہمارے پاس روز 20 سے 30 لاشیں آتی ہیں، لیکن وہ واحد لاش تھی کہ جس نے میرے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جب میرے رضاکار آئے جو اس لاش کو لے کر آئے تھے، میں نے ان سے تفصیل جاننا چاہی کہ یہ کہاں سے ملی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لاش ہمیں ماڈل ٹاؤن کی سب سے بڑے فلاح بنگلے کے سامنے پڑی ہوئی ملی اور ہمیں اس لاش کو اٹھانے کے لیے ہیلپ لائن پہ کال کی گئی تھی۔ جب ہم بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک بڑی سی کار میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں کار سے آواز آئی، تمہاری تقریر کرنے میں ہماری فلائٹ نکل جائے گی، جلدی آؤ اور آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے گاڑی میں سوار ہو گیا اور پھر کار فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو اٹھا کر مجھے درخواست کر رہا ہے کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں خود دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نخرے نہ اٹھائے ہوں گے۔ مگر افسوس آج بیٹے کے پاس تدفین کا بھی وقت نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو جھلک پڑے اور میں چلا کر رویا۔ یہ سنانے کے بعد ایدھی صاحب نے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے آنسو پوچھے اور کہنے لگے، یہی وہ موقع تھا جب ایدھی انسانیت کی ڈوبتی کشتی پر رو پڑا تھا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔